مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیک گراؤنڈ غزوہ بدر کا، اور وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو حضرت عاتکہ کا خواب بھی سنایا تھا، اور اس خواب کی خبر مکے میں پہنچ گئی تھی۔ گھر گھر میں یہ ڈسکس ہونے لگا تھا۔ خواب کیا تھا کہ تم 3 دن بعد اپنی قتل گاہوں کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہاں سے جب ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی، کسی شخص نے جا کے دی کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے اور مسلمان اس کو گھیر رہے ہیں، تو یہاں سے ابو جہل کی سرکردگی میں 1300 لوگ نکلے مکہ سے۔ اس میں کوئی ایسا قریش کا گھر نہیں تھا جس میں وہ نہ نکلا ہو، جس نے اس میں حصہ نہ ڈالا ہو۔ سب کے سب نکلے، کیونکہ اس میں یہ جو قافلہ آ رہا تھا اس میں سب گھروں کا مال تھا۔ جو امیر تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی، اور سب مل کے نکلے اور بڑی تیاری کے ساتھ نکلے۔ ان کے ساتھ اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، زرہیں بھی تھیں، ان کے پاس تیر بھی وافر مقدار، چونکہ جنگی تیاری کے ساتھ نکلے تھے نا، وہ تو جنگ کرنے نکلے تھے۔ اب یہ قافلہ پہنچ گیا بدر کے میدان کے قریب۔ ادھر سے ابو سفیان جو ہے اس نے اپنے قافلے کا رخ، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اور اس نے جب دیر بھانپ لیا کہ مسلمان میرے قافلے کو گھیریں گے، یا اسے خبر ملی، وہ بھی اس طرح سے ملی کہ ابو سفیان بڑا چکنا تھے اس وقت کے مسلمانوں کے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان ہمیں یہاں پہ گھیریں گے، کیونکہ ہم نے ان کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی ہے، اور ہم ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہم ان کے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، اور ہم ان کو مدینے میں بھی ٹکنے نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ مسلمان ہمیں روکیں گے۔ اس ابو سفیان راستے میں دیکھا تو اس نے اونٹ کی لید پڑی تھی کہیں پہ نا۔ اتنے سمجھدار یہ لوگ تھے کہ اس نے اس کو توڑا، اس کو سونگا، دیکھا، توڑا تو کھجور کی گٹھلی اس میں سے نکلی۔ تو اس نے کہا کہ یہ مدینے کا اونٹ ہے، اٹ مینس کہ وہ ہمارا پیچھا کہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنا راستہ بدل لیا، وہ راستہ بدلا اور وہ بخریت مکہ پہنچ گیا۔ اب اس نے پھر قاصد بھجوایا، اس نے ہی پہلے قاصد بھجوایا تھا نا مکہ میں کہ تیاری کر لیں، قافلہ خطرے میں ہے تو سب نکلیں۔ پھر اس نے اپنا قاصد بھجوایا کہ میں بخریت مکہ پہنچ گیا ہوں، لہٰذا آپ لوگ واپس آ جائیں۔ مگر اب یہ جو 1300 لوگ نکل چکے تھے، اور ابو جہل ان کا سردار تھا، ابو جہل کو بھی لوگوں نے کہا کہ اب جو جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا، قافلہ خطرے سے باہر نکل گیا، ہمارا قافلہ تو واپس چلا گیا، تو اب ہم یہاں کیوں لڑیں گے؟ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہر صورت میں ہم یہاں رکیں گے بدر کے میدان میں، یا ہم 3 دن قیام کریں گے، یا ہم اونٹ ذبح کریں گے، یا ہم شراب پئیں گے، یا ہم گانے والیوں کے گانے سنیں گے، ان کو نچائیں گے، اور پورے عرب میں ہماری شان و شوکت کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس پہ وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اب یہ جو مسلمانوں کے علاقے میں آگے 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ اپنی حدود سے نکل کے مدینہ کی حدود میں آ گئے تھے نا، اور مدینہ کی حدود میں صرف 80 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہ اتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ مدینہ کی حدود تھی، مدینہ کے قریب کا علاقہ تھا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، اگر وہ شباب کباب کر کے اپنا بڑا وہ کر کے تو ان کے علاقے سے پھر وہ واپس چلے جاتے، تو ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، ان کی بھی عزت و غیرت کا مسئلہ تھا۔ یہ لوگ تو نکلے تھے صرف ابو سفیان کے قافلے کو گھیرنے کے لیے، جو صرف 40 افراد پہ مشتمل تھا۔ ابو سفیان کے قافلے میں تو زیادہ لوگ نہیں تھے، ان کے پاس نہ جنگی سامان تھا، تو یہ بالکل نہتے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کمپلسری نہیں کیا تھا کہ سب نکلے، ورنہ سب نکلے، یہ صرف 313 تھے۔ یہ جب راستے میں آئے نا، یہ تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو گھیرنے، یہ جنگ کی غرض سے نکلے ہی نہیں تھے، نہ جنگی سامان لے کے نکلے تھے۔ ان کے پاس تو صرف 2 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے، ایک اونٹ پہ 3 2 سوار تھے، اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ کچھ ٹوٹل ان کے پاس کچھ 6 تیر تھے، مطلب بہت کم سامان تھا نا، جیسے یہ ان کی عادت تھی اسلحہ لے کے یہ لوگ نکلتے، تھوڑا بہت تھا۔ جنگی نقطہ نظر سے نہ انہوں نے تیاری کی تھی، نہ یہ جنگی نقطہ نظر سے نکلے تھے۔ جب یہ پہنچے، تھوڑا سا باہر نکلے، تو ان کو سمجھ آ گئی، خبر مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو چلا گیا ہے، ابو جہل کا قافلہ ایک بڑا آ رہا ہے جو جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ ان کو بھی خبر مل گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نظام بڑا اسٹرانگ تھا، نیٹ ورک، خبریں لانے والا، جاسوسی کا نظام جو۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر جرار کے ساتھ 1300 لوگوں کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے بدر میں آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ وہاں رکے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اب ہم تو نکلے نہیں تھے جنگ کے لیے، ہم تو صرف ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کی غرض سے نکلے تھے، مگر اب حالات کچھ چینج ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کر گزریے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے تھے مجھے مشورہ دیں۔ اب اس سے بھی بڑا کوئی مشورہ تھا، صدیق اکبر سے بھی بڑا کوئی مشورہ تھا، عمر فاروق سے بھی بڑا کوئی مشورہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا کچھ اور تھا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اہل انصار کی طرف تھا، اہل مدینہ کی طرف تھا۔ یہ تینوں مہاجرین تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی مہاجر تھے، حضرت عمر فاروق بھی مہاجر تھے اور حضرت مقداد بن اسود بھی مہاجر تھے۔ یہ تینوں نے جب اپنی تقریر ختم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹسفائیڈ نہ ہوئے، آپ پھر فرما رہے ہیں کہ ہاں مجھے آپ مشورہ دیں۔ اس پہ جو انصار تھے انہوں نے بھانپ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس ہم ہیں، تو اس پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھانپ رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف، کیونکہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں یہ بیعت ہوئی تھی اور کہا تھا کہ مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو انصار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر اب بیت اللہ یہ مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو اب مدینہ پہ حملہ تو نہیں ہوا تھا، یہ باہر نکل کے حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار زیادہ تعداد میں تھے، یہ جو 313 گنے اس میں انصار زیادہ تھے، صرف 86 مہاجرین تھے، انصار کی تعداد اس میں بھی زیادہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے کوئی کھڑا ہو کے مجھے یہ یقین دہانی کرائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، آپ ہمیں سمندر میں دھکیل دیں گے، آپ سمندر میں کود جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے کود جائیں گے۔ اس سے پہلے مقداد نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہ سمجھیں کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے جا کے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے اور ہمیں بھی بعد میں بلا لینا، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے ساتھ جئیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے۔ اور پھر جب انصاری صحابی کھڑے ہوئے تو سعد بن معاذ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے والے اور ہم جوان مرد ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، جنگیں دیکھی ہیں اور ہم کسی صورت میں بھی آپ سے پیچھے ہٹنے والے، جب ہم آپ پہ ایمان ہی لے آئے تو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ تو بعد کی بات ہے نا، جب ہم آپ پہ ایمان ہی لے آئے تو اب آپ کو ہم رسول برحق جانتے ہیں اور جو آپ پہ نازل ہوا ہے اس کو بھی ہم برحق جانتے ہیں، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے پیچھے ہٹیں، آپ پیش قدمی فرمائیے، جو آپ کے دل میں آپ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ آ گیا کہ دونوں میں سے ایک تو ہمارا ہی ہے۔ آپ پھر وہاں پہنچے بدر کے میدان میں، وہاں پہ آپ ایک ایک چھڑی سے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ایک دن پہلے پہنچے، ایک ایک جگہ پہ چھڑی مار کے کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی، یہ عتبہ کی، یہ ولید کی، یہ شیبہ کی، یہ ابو جہل کی، سب کی بتا رہے تھے کہ یہ فلاں کی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے جس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، تو سارے اگلے دن وہیں مرے تھے، 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو جاسوسی کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ یہ میں کچھ امپورٹنٹ واقعات آپ کو بتا رہی ہوں، بڑے امپورٹنٹ ہے غزوہ بدر کے۔ آپ جب باہر نکلے تو دور نکل گئے، وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا، بوڑھا عرب تھا، اس کو آپ نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی پتہ ہے محمد اور آل محمد اور صحاب محمد کا اور یہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں قافلہ آ رہا ہے ان کا کچھ پتہ ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں، اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا
تو بتانا پڑے گا کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں پہلے آپ تعارف کروائیں پھر میں بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں کہ ہم کون ہیں، آپ بتائیں۔ اس نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ محمد اور اس کے اصحاب فلاں دن نکلے ہیں مدینہ سے، اور خبر دینے والے نے اگر صحیح خبر دی ہے تو اس وقت وہ فلاں جگہ پہ ہیں، اور وہ واقعی اس نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی جس پہ آپ اور آپ کا لشکر موجود تھے۔ اب آپ نے فرمایا کہ قریش، انہوں نے کہا قریش فلاں دن نکلے ہیں، اور اگر خبر دینے والے نے مجھے صحیح خبر دی ہے تو پھر آج وہ فلاں جگہ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا ہم پانی سے ہیں، یعنی ہر انسان پانی سے اس کی تخلیق ہوئی، ہم پانی سے ہیں۔ تو وہ پیچھے اس نے کہا کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے، اور وہ بولتا رہا، اور آپ اور حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے۔ اس طرح سے آپ نے ایک اور دستہ تشکیل دیا جاسوسی کے لیے، نا، خبر لانے کے لیے کہ قریش اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام، یہ 3 صحابہ کو بھیجا۔ کس کو؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص کے خبر لے کے آئے۔ تو وہ دور چشمے پہ گئے، وہاں پہ دیکھا 2 آدمی پانی بھر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں، یعنی قریش کا پانی بھرنے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی۔ وہ ان کو پکڑ کے لے آئے، قیدی بنا کے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ تو اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھ گچھ کی کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں اور قریش کا پانی بھرنے کے لیے ہیں۔ ان کو یہ چاہتے تھے کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، ہمیں کوئی خبر دیں گے، تو انہوں نے انہیں مارا کہ اور منایا کہ وہ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ انہوں نے مجبوراً مار کھا کے کہنا پڑا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو آپ نے انہیں مارا، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو چھوڑ دیا۔ یعنی آپ نے فرمایا واقعی یہ قریش کے آدمی ہیں اور ان کے پانی بھرنے والے۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ قریش اس وقت کس مقام پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھاٹی کے پار فلاں جگہ پہ، وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے قریش ہے۔ آپ نے فرمایا تعداد میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا کوئی تعداد؟ کہنے لگے نہیں ہمیں اندازہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ روزانہ کوئی 9، ایک دن 10۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یعنی پتہ ہوتا تھا یہ چیزیں، ان کو بہت پتہ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بعد میں جب وہ رات آئی نا، غزوہ بدر کی رات آئی، تو اس میں جو مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا وہ ایک چشمے کے قریب، بدر کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ باقی انہوں نے سارے چشمے بند کر دیے، اور اس ایک چشمے کے قریب جو ہے وہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور اپنے صحابہ کرام جو ہے ان کو جمع کیا۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت نے ایک مومنین پہ یہ احسان فرمایا کہ بارش نازل فرما دی۔ اب یہ بارش سے وہ جو ریت تھی وہ دب گئی اور خوشگوار موسم ہو گیا، ہوا چلی۔ جب بارش کے بعد ہوا چلے تو کیا کنڈیشن ہوتی، تو مومنین کے دل جو ہے وہ ان کو اطمینان آ گیا۔ تو از یغشیکم الناس امانۃ منہ، جب اللہ نے نیند طاری کر دی، سورہ انفال میں فرمایا، اس میں امن تھا، چین تھا، تو صحابہ کے ایمان میں اضافہ پا۔ ینزل علیکم من السماء ایمان، اور آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، تو اس سے صحابہ کے دل کو بڑی تسلی اور تشفیع ہو گئی۔ اگلے دن ظاہر ہے بدر کا میدان سجنا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ میں ان کے چشمے سے پانی پیوں گا، ہر صورت میں پیوں گا۔ اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں پیوں گا۔ تو حضرت حمزہ نے اس کو مارا، اس کا پاؤں بھی کٹ گیا، وہ گھسٹ کے پھر بھی چشمے کی طرف جا رہا تھا۔ تو آپ نے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے، آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ پہلا شخص تھا جو واصل جہنم ہوا۔ اس دوران میں جب بدر کے میدان میں پہنچے نا، تو ابو جہل کو کہنے والے بہت سارے لوگ تھے کہ واپس چلے۔ اخنس بن شریح تھے، قبیلہ بنو زہرہ بھی ساتھ تھا، اپنے 300 لوگوں کے ساتھ وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ابو جہل کو کہ یہ کوئی جنگ کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اگر ہم یہ جنگ کریں گے بھی تو اپنے ہی بھائی بھتیجوں کو ماریں گے نا، یہ ہمارے قریبی لوگ ہیں، محمد اور اس کے ساتھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں،
تو اس جنگ سے ہمیں کوئی مفاد نہیں، مگر ابو جہل اس کی بات نہ مانا تو اس نے اپنے 300 جو لوگ تھے قبیلہ بنو زہرہ کے، وہ لے کے واپس چلے۔ مکہ سے نکلے سے 1300 تھے، قبیلہ بنو زہرہ کے 300 لوگ وہ پھر ساتھ لے کے چلا گیا۔ قبیلہ بنو زہرہ کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سب نے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو ہم کیوں جنگ کریں، اپنے ہی فیملی سے کیوں جنگ کریں۔ وہ واپس چلے گئے، تو اب تعداد کتنی رہ گئی؟ 1000 تعداد رہ گئی۔ اب پھر ایک بعد میں وہ صحابی ہوئے، اس وقت وہ صحابی نہیں تھے، حکیم بن حزام، بڑی کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو۔ وہ عتبہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جنگ کسی طرح روکے، تو انہوں نے کہا میں یہ اس کو بولو۔ ابو جہل اصل میں تو یہ چاہ رہا تھا، وہ حکیم بن حزام ان کے پاس بھی، ابو جہل کے پاس بھی آئے، مگر ابو جہل نہیں مانا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اس نے بلکہ تانا دیا عتبہ کو کہ عتبہ کے بیٹے جو ہے قدیم الاسلام تھے، ابو حذیفہ، عتبہ کے بیٹے کا نام ابو حذیفہ تھا جو اسلام لا چکے تھے۔ ابو جہل نے کہا وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے، چونکہ اس گروہ میں اس کا بیٹا شامل ہے، اس لیے کہہ رہا ہے، یہ بزدلی دکھا رہا ہے۔ تو جب انہیں پتہ، تو غیرت مند تو یہ بہت تھے نا، انہوں نے کہا اچھا یہ کل پتہ چلے گا کہ بزدل کون ہے۔ اور پھر یہ جنگ جو ہے وہ ظاہر مقدر تھی، کسی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں دیکھا تھا سرخ اونٹ پہ سوار تھا عتبہ، تو آپ نے فرمایا اگر پورے لشکر میں کسی کے پاس خیر ہے تو اس کے پاس ہے، سرخ اونٹ والے کے پاس، اگر یہ اس کی بات مان لیں گے تو یہ کامیابی پائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کا نقصان ہی ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہی ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن معاذ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ایک خیمہ تیار ہو جائے، ایک چھپر سا بنا دیا جائے، ایک ہیڈ آفس بنا دیا جائے فوجی، جس میں وہ اونچی جگہ پہ ہو، جس میں آپ تشریف فرما ہوں، آپ کے پاس سواریاں ہوں اور آپ ساری جنگ کو خود دیکھ رہے ہوں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے وہ چھپر تعمیر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما تھے، اور حضرت سعد بن معاذ کے دستے کی ڈیوٹی لگی تھی اس کی نگہبانی کے لیے نا، وہاں پہ جو سیکیورٹی تھی وہ حضرت سعد بن معاذ کے دستے کی تھی۔ اب جب بدر کی وہ پہلے وہ مارا گیا جو چشمے کے قریب، بس وہ ایک جنگ کا آغاز تھا، اس شخص کی موت ہوئی تو یہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ادھر سے بڑے چوٹی کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بیٹے بھائی تھے، سگے ربیعہ کے بیٹے تھے، اور یہ جو ولید تھا وہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ اب یہ بڑی ہی عجیب مارکا ہے اسلام کا، ایک طرف یعنی 2 لشکر ہیں تو وہ تو چند ایک ہیں نا، 313 ہیں، ادھر 1000 ہے، وہ نہتے ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی نہیں، ان کے پاس زرہیں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تیر بھی نہیں ہیں، بڑی کم تعداد میں، اور ادھر یہ اسلحے سے لیس ہیں، بلکہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور بڑے غرور اور تکبر میں ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ جو 3 لوگ نکلے ہیں، عتبہ، ولید اور شیبہ، 2 تو بھائی تھے اور ایک ان کا بھتیجا۔ اب ولید کے بھائی جو ہے ابو حذیفہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، عتبہ کے بیٹے اسلام قبول کر چکے ہیں حذیفہ، یعنی اس جنگ میں ایک طرف چچا ہے، ایک طرف ادھر حضرت عباس ہیں آپ کے چچا، ادھر بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر عباس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ادھر ان کے سگے بھائی حمزہ ہیں، ادھر عمر فاروق ہیں، ادھر مقابلے میں ان کے ماموں ہیں۔ یعنی یہ ایسی جنگ تھی جو قریبی رشتہ داروں کے درمیان تھی، بہت بڑا، ایک تو ویسے ہی جنگ کے لیے نکلنا، ویسے ہی اپنی جان قربان کرنا، وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان قربان کرتے ہیں، پھر یہ اپنے قریبی حضرت ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر عبد الرحمن ہیں ان کے سگے بیٹے، یعنی اس طرح کی یہ جنگ تھی کہ سگا بھائی، سگے بیٹے، سگے، یہ اس طرح کی جنگ تھی۔ تو یہ بہت بڑا معرکہ تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے میدان میں 3 لوگ بڑے سردار، عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے آئیں، تو 3 انصاری صحابہ نکلے، انہوں نے کہا کون ہو، کہاں سے تعلق ہے، انہوں نے کہا مدینہ سے، انہوں نے کہا آپ شریف لوگ ہیں، آپ ہمارے مقابلے میں نہ آئیں، ہمارا مقابلہ چوٹی کے لوگوں سے، قریشیوں سے، ان کو نکالیں۔ یعنی انہوں نے اپنا یہ سمجھا، انہوں نے کہا یہ آپ تو کاشتکار لوگ ہیں، ہمارا آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے لڑائی کا، آپ نکالیں قریشیوں کو، ہمارے قابل، ہمارے لیول کے لوگ آئے ہمارے سامنے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی کہ ہمارے چوٹی کے لوگ بھیجیں، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجیں۔ تو وہ پہنی ہوئی تھیں، اوپر زریں پہنی ہوئی تھیں،
تو آپ نے فرمایا حمزہ اٹھے، اپنے چچا کو کہا، اہل بیت کو کہا کہ اٹھے، حمزہ اٹھے، عبیدہ اٹھے، عبیدہ آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا حارث کے بیٹے تھے، اور علی اٹھے۔ اب یہ تین ہیں، علی کو اٹھایا، اپنے کزن کو یعنی اپنے داماد کو، حضرت حمزہ اپنے سگا چچا کو اٹھایا، عبیدہ بن حارث جو ہے آپ کے وہ بھی ظاہر ہے آپ کے کزن تھے، اٹھایا، آپ نے کہا چلے میدان جنگ میں یہ تینوں تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے پوچھا عتبہ نے یہ کون ہے، انہوں نے کہا حمزہ ہے۔ یہ کون ہے، انہوں نے کہا علی ہے۔ جانتے تو تھے لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ کون پہنا ہوا جنگی لباس پہنا، جیسے ہم ہیلمٹ پہن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے، انہوں نے کہا عبیدہ۔ انہوں نے کہا اب چوٹی کے لوگ ہیں، اب مقابلہ ان سے ہمارا مقابلہ بنتا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی کے سامنے ولید آیا۔ اب حضرت علی یہ شیر خدا ہے اور حضرت حمزہ بھی اسد اللہ ہیں۔ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے، آپ کو اتنا غم تھا۔ اللہ نے آپ کو خوشخبری سنائی تھی کہ اتنا غم نہ کرو، میں نے آپ کے چچا کا نام آسمانوں پہ لکھ دیا اسد اللہ، حمزہ کا نام میں نے آسمانوں پہ لکھ دیا اسد اللہ، اللہ کا شیر، تو غم نہ کرو۔ یعنی اتنے یہ جری اور بہادر لوگ تھے۔ اور حضرت عبیدہ ادھر، تو حضرت حمزہ کا مقابلہ جو ہے وہ عتبہ سے ہوا اور عبیدہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ اب پہلی بار میں ہی حضرت علی نے اس کو مار دیا، ولید کو۔ پہلے بار میں حضرت حمزہ نے عتبہ کو مار دیا، اور حضرت عبیدہ کو انہوں نے مارا تو ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ فارغ ہو گئے، انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، مین کے شیبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ تین بڑے سردار تھے، قریش سوچ بھی نہیں سکتے تھے، حالانکہ قریش کا ابو جہل کو کوئی شخص جو ہے عمیر ان کا نام تھا، اس کو انہوں نے مدینے یہ چکر لگانے کے لیے کہا تھا کہ لشکر کا چکر لگا کے آئیں، دیکھیں کتنے لوگ ہیں اور کس پوزیشن میں۔ اس نے چکر لگایا، اس نے کہا کوئی 300 اوپر نیچے بس اتنے لوگ ہیں۔ پھر وہ پیچھے تک گیا کہ کہیں پیچھے تو نہیں ان کے لوگ چھپے ہوئے۔ پھر اس نے کہا لوگ تو اتنے ہی ہیں مگر میں ہر اونٹ پہ موت دیکھ رہا ہوں، بخدا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک نہیں ماریں گے جب تک آپ کو نہیں مار لیں گے، یعنی وہ موت سے سودا کیے ہوئے، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ تو سوچ لو، دیکھ لو کہ وہ ماریں گے قریشیوں کو، پھر وہ مریں گے اگر وہ مرے بھی۔ لیکن پھر وہ ابو جہل پہ ایک وہ غرور اور تکبر کا ایک بھوت سوار تھا، وہ باز نہ آیا۔ اب یہ تینوں جب مارے گئے نا میدان بدر میں، تو اس وقت تو ان کے درمیان ہلچل مچ گئی، پھر ایک ایک مارا جا رہا تھا، ادھر یہ نہتے 313۔ پھر جب اتنی گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ، اگر اللہم ان تہلک ھذل اصحاب اليوم، اگر آج کے دن یہ لشکر مارا گیا نا تو روئے زمین پر کوئی بچے گا نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری کوئی عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یعنی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت پھر نہ کی جائے؟ یہ چند ایک مٹھی بھر لوگ اگر یہ مارے گئے نا آج روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے اتنی دقت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ ایک ہوا کا ایسے جھونکا سا آیا تو آپ نے فرمایا یہ جبریل ہیں، 500 فرشتوں کے ساتھ آئیں، اور پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر گھمسان کی لڑائی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کسی شخص کی گردن اتارنا چاہتے تھے۔ اب فرشتوں کی پہلا ایکسپیرینس تھا نا، فرشتوں نے کبھی جنگیں تو نہیں لڑی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی قرآن نے سورہ انفال میں بیان کی وہ کیفیت کہ فرشتوں کو اللہ گائیڈ کر رہا تھا۔ وَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، وہ کیا الفاظ ہے، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یعنی ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ فرشتوں کو اللہ خود گائیڈ کر رہا ہے، فرشتوں کے لیے تو کوئی لڑائی کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو ان کو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی کسی کی گردن کاٹنے والے ہی ہوتے تھے تو گردن کٹ جاتی تھی، یعنی اوپر سے آسمان کی مدد نازل ہوئی، گردن کاٹنے والے ہوتے گردن کٹ جاتی۔ اور حضرت عباس اتنے اونچے لمبے خوبصورت جوان تھے، آپ کے چچا۔ حضرت عباس کو ایک چھوٹے قد والے انصاری صحابی نے قیدی بنا لیا، وہ ان کو پکڑ کے تو زنجیروں میں لا رہے تھے آپ کے چچا کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے انہیں قید کیا۔
حضرت عباس کہتے بخدا بھتیجے اس نے مجھے قید نہیں کیا، کوئی سر کے بالوں کے بغیر اس کے اوپر وہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھا، میں نے اس طرح کا پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس نے مجھے پکڑا یعنی تو انصاری صحابی کہہ رہے تھے نہیں یا رسول اللہ میں نے گرفتار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خاموش رہو، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ اس طرح سے قیدی بن رہے تھے، اس طرح سے ان کی گردنیں اڑ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو قتل نہ کیا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ قرابت دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ زبردستی لائے گئے تھے، بنو ہاشم آنا نہیں چاہتے تھے، وہ پھر میدان بدر میں آ کے بھی واپس جانا چاہتے تھے قبیلہ بنو زہرہ کی طرح، مگر یہ ابو جہل نے کہا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، اس نے انہیں جانے نہیں دیا تھا۔ ایک ابو البختری تھا، وہ بھی مکے میں ایسا شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا کہ آپ کو کوئی اذیت نہیں دی۔ آپ نے کہا تھا ابو البختری کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو بھی قتل نہ کرے، اور حضرت عباس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو بھی قتل نہ کیا جائے، اور حقیقت یہ تھی کہ حضرت عباس جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اندر ہی اندر پس پردہ اسلام قبول کر چکے تھے، ان کی بیوی جو ہیں وہ سر عام اسلام قبول کر چکی تھی، مگر عباس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، اندر سے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، آنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی لائے گئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اس پہ ابو حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، میں نے بتایا نا عتبہ جو جنگ میں مارا گیا، اس کے بیٹے حذیفہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بخدا ہم اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو ماریں اور عباس کو نہ ماریں، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اگر عباس آ گئے نا تو میں تو ان کو تلوار ماروں گا اور میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا اب رسول اللہ کے چچا کے منہ پہ تیر مارا جائے گا؟ تو یہ منافق ہو گیا ہے، یعنی ابو حذیفہ منافق ہو گیا جو یہ بات کر رہا ہے، میں اسے قتل نہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو حذیفہ اس بات پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے چچا کو میں ماروں گا، اتنے پریشان ہوئے کہ بعد میں جتنی دیر وہ زندہ رہے وہ پریشان ہوئے کہ میں نے اس وقت یہ بات کیوں کہہ دی تھی، اور پھر وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہید کر دے تاکہ وہ اس بات کا میرا کفارہ ہو جائے کہ یہ میں اگر اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوا تو شاید میں معاف ہی نہ کیا جاؤں، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، کیونکہ بعد میں انہیں پتہ لگا تھا نا کہ حضرت عباس تو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے در پردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم نبوت تو وہ دیکھ رہی تھی نا جو وہ باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے پھر جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے، آخر ان کو شہادت مل گئی، یعنی کہ وہ بڑے پریشان رہتے تھے، ہر وقت غمگین رہتے تھے کہ میں نے اس طرح کی بات غزوہ بدر والے دن کیوں کہہ دی۔ اب یہ جو لڑائی ہوئی، جب ابو جہل کو پتہ لگا نا، یہاں شیطان آ گیا خود لڑنے کے لیے سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سراقہ وہی سردار تھے قبیلہ بنو مدلج کے، میں نے آپ کو بتایا تھا راستے میں ملے تھے، آپ نے فرمایا سراقہ میں آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے، اور جنگ جب شروع ہوئی، جب فرشتے نازل ہوئے اور جب فرشتوں نے مار داڑ شروع کی، تو اب یہ فرشتوں کو ہر انسانی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی مگر شیطان دیکھ سکتا تھا، تو شیطان وہاں سے بھاگا، یہ پیچھے بھاگا، ان کے پیچھے ایک شخص بھاگا، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو سراقہ؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے تو اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جا کے دریا میں کود گیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، تو وہ اس طرح کی لڑائی ہوئی کہ اس دن جب وہ پسپا ہونے لگے نا، تو ابو جہل نے کہا، اس نے دیکھا کہ یہ اب میرا قافلہ جو ہے شکست کھا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے سراقہ کی آپ فکر نہ کرو، سراقہ چلا بھی گیا ہے تو ہم مقابلہ، اس نے کہا سب مل کے مقابلہ کرو، مگر وہ پھر اب یہ ہار چکے تھے، ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 سرداران قریش غزوہ بدر میں مارے گئے، 70 بڑے نامی گرامی چوٹی کے سردار، اور ابو جہل بھی ظاہر ہے اس میں مارا گیا تھا۔ ابو جہل کو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے لڑکے، ایک لڑکے جن کا نام معاذ
بن جموع تھا، تو مجھے آ کے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کا مجھے بتا دیں کہ وہ کدھر ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ اس کا کیا کرو گے، یعنی کہاں ابو جہل اتنا بڑا سردار اور کہاں یہ بچہ نو عمر۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہوئے سنا، بخدا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اگر وہ مل گیا نا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے جس کی موت پہلے لکھی اس کی موت ہوگی، میری یا اس کی۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ اسی طرح ایک اور اسی طرح کا بچہ جو ہے معوذ ان کا نام تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی پوچھا کہ چچا جان مجھے ذرا ابو جہل کا تو بتا دیں۔ اب یہ دونوں طاق میں تھے، دونوں بچوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کی، اور ابو جہل وہاں پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی، اچھی طرح پسپائی ہوگی، باقی لوگ بھاگ گئے، کچھ جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جب جنگی قیدی بنائے جا رہے تھے اس وقت سعد بن معاذ جن کی ڈیوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہیڈ آفس کے سامنے، ان کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ اثرات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد میں آپ کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ اثرات دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کو قیدی بنایا جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسلام اور باطل کا پہلا مارکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے مار دیے جائیں، ان کو قیدی نہ بنایا جائے، یعنی ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو اس قسم کے صحابہ کے جذبات تھے اس میں۔ تو جنگ جب ختم ہوئی تو جنگی قیدی بھی کچھ بنے، اس میں یہ جو امیہ بن خلف تھے، یہ جو سردار تھا حضرت بلال کا، امیہ بن خلف، یہ بھی قیدی بنا تھا، مگر حضرت بلال نے کہا بخدا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو حضرت بلال نے اس کو مار دیا تھا۔ تو یہ سارے جو ہے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی اس میں۔ جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا کہ ابو جہل کے بارے میں مجھے بتائے، تو صحابہ اس کی تلاش میں گئے نا کہ ڈیڈ باڈیز میں ابو جہل کی ڈیڈ باڈی کہاں پڑی۔ تو دیکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو ابو جہل پڑا تھا وہاں، اس کی سانس چل رہی تھی، تو میں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑا اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا دیکھا پھر آج تم رسوا ہوئے نا؟ تو ابو جہل نے کہا میں کہاں رسوا ہوا، آپ رسوا ہوئے، اس وقت بھی کہا۔ تو اس پہ کہا کہ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا۔ عبداللہ بن مسعود سے ابو جہل نے پوچھا کہ فتح کس کی ہوئی؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور پھر ابو جہل نے کہا اے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن پہ چڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا تم نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے کہ جس کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے، ابو جہل نے کہا۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کاشتکاروں نے قتل کیا، یعنی مدینہ کے لوگوں کو تو یہ جنگ جو ہی نہیں سمجھتے تھے نا، کاشتکار سمجھتے، 2 بچوں نے قتل کیا۔ پھر اس پہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کا سر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ و نصر عبدہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کو فتح عطا کی۔ فرمایا کہ یہ اس قوم کا فرعون ہے، ابو جہل کے بارے میں۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کی جو لاشیں ہیں کفار کی، یہ ایک بدر کے کنویں میں ڈال دو۔ تو جب ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئیں تو عتبہ کے بیٹے حذیفہ تھے مسلمان، ادھر عتبہ کی جب لاش، اس میں حضرت عمر فاروق نے جن کو قتل کیا تھا وہ آپ کے سگے ماموں تھے، آس تھا ان کا نام، آس بن حشام شاید ان کا نام۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو مارا تھا اس میں۔ حضرت حذیفہ کے جو والد تھے عتبہ، یعنی کہ ان کے لیے تو وہ ان کے والد تھا نا، وہ مارا گیا تھا اس جنگ میں۔ تو جب گھسیٹ کے ان کی لاشیں کنویں میں پھینکی جا رہی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ اترا ہوا، ظاہر ہے والد کی ڈیڈ باڈی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے حذیفہ تمہارے اپنے والد کے بارے میں کچھ احساسات ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ میرے پایہ لغزش میں کوئی کمی نہیں آئی، اپنے والد کی موت کی وجہ سے نہیں،
میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا والد جو ہے سوجھ بوجھ والا انسان ہے، بڑا عقل مند ہے، اور اس کی یہ فراست جو ہے اسے اسلام قبول کروا لے گی، مگر مجھے افسوس آج ہوا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ کفر پہ مارا گیا۔ تو اس وقت آپ نے حذیفہ کے لیے دعا بھی کی اور ان کو تسلی بھی دی۔ اب یہ معرکہ ختم ہوا تو آپ جو قریش مکہ کی جو لاشیں کنویں میں ڈالی گئی تھیں ان سے آپ مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، میں یہ کہتا نہ تھا؟ اب آپ نے اپنے بعد رب کا وعدہ حق پایا نا، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہوا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ میں کون تھا۔ تم میرے اپنے تھے، غیروں نے مجھے میری مدد کی، غیروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھے ایذا رسانی کی کوئی کسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا ایسا منظر تھا جو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گلیوں میں پتھر بھی مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو لوگ تھے ان کو شہید بھی کیا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، آپ کے لوگ قیدی بنائے گئے۔ تو اس وقت آپ فرما رہے تھے، حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں ہی نہیں ہیں، یعنی یہ کیا سن رہے ہیں آپ کی بات؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جتنا سن رہے ہیں نا آپ سے یہ زیادہ سن رہے ہیں۔ صحابہ کو کہا کہ آپ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی یہ سارے بات سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی روحیں ہوں یا مسلمانوں کی، سب سنتے ہیں۔ جب ہم اس فزیکل باڈی سے ہماری روح نکل جاتی ہے تو ہم فزیکل کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں۔ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی سنتی ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو جنگی قیدی بنائے تھے اس کے بارے میں مشورہ کیا حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت عمر فاروق کی تو یہی رائے تھی کہ سب کے سر جو ہے تلوار سے اڑا دیے جائیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ان سے کچھ معاوضہ لے لیا جائے، وہ فدیہ لے لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں، جو پڑھے لکھے تھے وہ 10 بچوں کو پڑھائیں، مدینہ کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کا 4000، جو جس لیول کا بندہ تھا نا اس کا فدیہ اس لیول کا ہوتا ہے، 4000 سے لے کے 1000 تک کا مقرر ہوا، اور پھر اس طرح سے یہ حق و باطل کا معرکہ ختم ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج عطا فرمایا کہ جو بدر میں صحابہ کرام لڑے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ جو مرضی کریں، یعنی بدر والے اہل جنت ہی ہیں، اب ان کو جنت مل چکی ہے۔ اور بدر میں جو لڑائی تھی وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی لڑائی تھی۔ یہ باتیں کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، ان کو ڈسکس کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس چشم تصور میں خود کو وہاں پہ لے کے جائیں۔ آج ہم مسلمان جو ہیں کس کس طرح کی مصلحتوں کا شکار ہیں۔ اسلام کی جو اصل روح ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک طرف دعوت و تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ کا کام تو آپ یکم نبوی سے کر رہے تھے، جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام تو کر رہے تھے، اور آپ نے مسلسل یہ کام کتنے سال کیا؟ 13 سال کیا، مگر کیا کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکا؟ نہیں۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ایک ریاست مدینہ قائم کریں۔ تو ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے سیاسی طور پہ مستحکم ہو۔ جہاں آپ نے اسلام نافذ کرنا ہو نا، وہاں مسلمان سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ جب تک مستحکم نہیں ہوں گے تو صرف دعوت و تبلیغ سے دین کا کام نہیں چلے گا۔ اگر دعوت و تبلیغ سے ہی دین کا کام چلنا ہوتا تو پھر اس طرح، اور پھر غزوہ بدر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ ایسے آسانی سے نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب کچھ صحابی تھے جو ڈر رہے تھے، اندر سے انسان تھے نا، ڈر رہے تھے، اور ان کی اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یعنی جب اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا مکہ سے، اور پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تھی لکارہون، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور بعد ما تبین، اس سے کے بعد کے حق واضح ہو گئے، کانما یساق، انہوں نے لگ رہا تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہاں صحابہ کرام کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی میٹنگ کی تھی تو کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ جنگ ہو۔ تو آپ کا میدان میں اترنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ جوش ایمان کے ساتھ میدان میں اتریں گے
تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت۔ پہلے تو بالکل آپ کو اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو بے سر و سامان محسوس کرتے ہیں۔ آپ میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ گھر بیٹھے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کب آئے گی، جو اللہ پہ اس طرح چھوڑ۔ بدر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون تھا؟ بدر میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر جا کے آپ کو وہ رسک لینا پڑا۔ وہ اٹ واز اے رسک۔ 1000 کا لشکر جرار اور ادھر 313۔ جب وہ کود پڑے میدان میں تو اللہ نے ان کے دل کو اچھی طرح آزما لیا کہ واقعی یہ میرے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، تو پھر مدد اور نصرت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب تک ہم خاک میں نہیں نہ ملتے تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ کوئی سبب بن جائے، کوئی سبب بن جائے، کوئی اللہ کی مدد نازل۔ مدد ایسے نازل نہیں ہوتی، مدد نازل ہوتی ہے اس وقت جب آپ میدان میں جنگ میں کود جاتے ہیں، جب آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تھی، اس وقت اللہ نے مدد نازل فرمائی تھی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان جو چیزیں یہ ڈسکس کرتے ہیں اس سے ہم اپنی زندگیوں کے لائے عمل تیار کریں، اس سے ہم سیکھیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ یہ سیرت کی قدم قدم پہ روشنی ہے کہ ہمیں ڈیسیژنس کیسے لینے ہیں، ہمیں اپنی حکمت عملی کیسے اختیار کرنی ہے، ہمیں جینا کس طرح سے۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی 2 سال تو ہوئے تھے ان کو ہجرت کیے ہوئے، صرف 2 سال ہوئے تھے ان کو ہجرت کیے، اور ہجرت میں انسان لٹ پٹ جاتا ہے۔ ان کے مال، ان کے گھر، ان کے رشتہ دار سب کے سب تو وہیں مکے میں رہ گئے۔ ابھی تو یہ سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر ہو گئے، وہ ہجری میں ہوا نا۔ تو غزوہ بدر ان لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے تو بڑے مسائل ہیں جی، فائنینشلی بڑے مسائل ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی فرما رہے تھے، بڑی پیاری بات ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ آپ جب صف بندی فرما رہے تھے تو آپ سب اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں یہاں نا، تو آپ ایک لائن کھینچ رہے تھے، تو آپ نے نا وہ حضرت سواد بن غزیہ آپ کے صحابی تھے، تو وہ کھڑے تھے، ان کا تھوڑا سا پیٹ بڑا ہوا تھا، تو آپ نے وہ تھوڑا سا نا پیٹ کو ذرا زور سے ٹچ کیا نا، کہ پیچھے کیا ان کو، تو انہوں نے کہا بخدا آپ نے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو آپ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا کہے، نہیں میں بدلہ لوں گا۔ تو آپ نے اپنا پیٹ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا پیٹ ننگا تھا تو آپ نے مجھے تکلیف بڑی پہنچائی، میں اب آپ پیٹ ننگا کریں، تو آپ نے پیٹ ننگا کر دیا۔ جب آپ نے پیٹ ننگا کیا تو حضرت سواد آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور چومنے لگ گئے، آپ کے پیٹ کے بوسے دینے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا آخری دفعہ آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ یعنی انہیں یہ یقین تھا کہ انہوں نے تو نہیں سوچا تھا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی مالی کفالت کون کرے گا، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ان کا آسرا کون ہوگا، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ انہوں نے تو نہیں سوچا تھا۔ آج یہ ساری ہم سوچتے ہیں، ہم یہ اٹھے تو ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمارا یہ۔ آپ اندازہ تو کریں کہ ابھی تو ہجرت کر کے آئے رسول اللہ کے حکم پہ، ابھی 2 سال میں تو کوئی سیٹل ہی نہیں ہوتا۔ نئی جگہ، نئے اپنی پیچھے مکانات، باغات، اپنے گھر، رشتہ دار سب کچھ وہاں سے چھوڑ کے مدینہ میں ابھی سیٹل بھی نہیں ہوئے، تو یہ غزوہ بدر ہوا، مگر اس میں ان نے جانیں دے دی۔ اس میں ٹوٹل 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ بھی بہت مشہور صحابی نہیں تھے، اور ان کے 70 سردار مارے گئے۔ جب اس کی خبر وہاں پہ پہنچی مکہ میں تو ایک کوہرام مچ گیا، ہر گھر کے سردار جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ ابو لہب آیا نہیں تھا، میں نے بتایا تھا حضرت عاتقہ کے خواب سے یہ ڈر گیا تھا، یہ آیا نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر ابو لہب جو ہے اس کو طاعون ہو گیا تھا۔ یہ طاعون بڑی چھوٹی مرض ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جب یہ ہو جاتا ہے گلٹی نکلتی ہے اور شہروں کے شہر تباہ، وبا ایسی ہے کہ ایک سے دوسرے کو وائرل ہو جاتی ہے۔ تو ابو لہب اس میں آیا نہیں تھا، چند دنوں کے بعد اس کو تھوڑا سا طاعون کا نکلا اور وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا انجام اتنا برا ہوا کہ اس کے اپنے بچوں نے اسے کفن دفن نہ دیا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور اپنے بچوں نے کفن دفن نہ دیا۔ 4 دن تک ابو لہب کی لاش ویسے ہی پڑی تھی۔ پھر بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ خوف ہوا کہ لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اپنے باپ کو انہوں نے دفن نہیں کیا، تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے بڑے بڑے جو تھے نا پلرز وغیرہ، لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے اس سے گھسیٹ کے اپنے باپ کی لاش کو اس میں پھینک دیا اور دور سے پتھر اس میں ڈال دیے۔ یہ ابو لہب کا دنیا میں انجام ہوا۔
یہ ابو لہب کا دنیا میں انجام ہے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا غزوہ احد پہ ہوگا۔ اب زیادہ تر ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ غزوات پہ ہی ہوں گے، کیونکہ جو ہم نے پہلے ڈیٹا کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تقریباً، اور مدینہ کے بعد یہ غزوات کا چیپٹر بہت بڑا ہے۔ یہ جتنے بھی غزوات ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سیر حاصل گفتگو کریں گے۔